بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین جو سانحہ سیالکوٹ ہوا، جس منیجر کو سری لنکن منیجر کو قتل کیا گیا، اس کی جو تپش ہے ابھی وہ کم نہیں ہو رہی ہے۔ میڈیا میں پورا میڈیا ہو گیا، سیاسی حلقے ہو گئے، یہ سب لوگ جتنے ہیں وہ علماء کرام کے اوپر نزلہ گرانی کی بار بار کوشش کر رہے ہیں، اس کو علماء کرام سے جوڑ رہے ہیں، مذہبی جماعتوں سے جوڑ رہے ہیں، اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جو اصل حقائق ہیں وہ عوام کے سامنے نہیں لانا چاہتے۔ اصل یہ جو مسئلے کہاں سے شروع ہوئے، ان کو اس حکومت میں خاص کر ایسے واقعات جو محاورہ عدالت قتل کر دیا جاتا ہے گستاخی کا الزام لگا کے، یہ اس حکومت میں زیادہ کیوں ہو رہے ہیں اور یہ ختم کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا حکومت ان کو ختم کر سکتی ہے یا کرنا ہی نہیں چاہتی؟ اس کے اوپر آپ کوئی بھی بات نہیں کریں گے۔ اگر اس کے اوپر یہ بات کرتے ہیں سب لوگ تو پھر ان سب کی دکانیں بند ہوتی ہیں، چاہے میڈیا ہے، چاہے سیاسی جتنے لوگ ہیں، ان کی دکانیں بن جاتی ہیں کہ وہ اگر حقیقت بیان کرتے ہیں تو پھر حقیقت وہی ہے جو نظریہ علماء کرام کا ہے، وہ حقیقت ہے۔ تو وہ یہ کیا چاہتے ہیں، یہ میڈیا حضرات ہو گئے، حکومتی نمائندگی کیا چاہتے ہیں کہ بس 3-4 دن ایسے خبر کو بڑھاؤ، بس اپنا اس کے اوپر تبصرہ کرو، باتیں کرو، اپنا نزلہ گراؤ، اپنی اصلیت دکھاؤ، اپنی جو ان کا یعنی کہ بچپن سے جس طریقے سے پرورش ہوئی ہے وہ اپنا لوگوں کے سامنے لے کے آؤ، پھر 3-4 دن کے بعد یہ مسئلہ بند ہو جائے گا، پھر ان کے پاس نئی خبر آ جائے گی۔ تو ناظرین یہ بات تو بالکل واضح اور کنفرم ہے۔ جو فرسٹ ابتدائی رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ کوئی سٹکروں کا جھگڑا تھا، کوئی سٹکر لگائے ہوئے تھے، کوئی باہر کا ڈیلیگیشن آ رہا تھا، اس فیکٹری کا وزٹ کرنا تھا، تو اس کے اوپر جو کئی لوگ اپنے گاڑیوں میں، مشینوں میں، مختلف جگہوں میں سٹکر لگاتے ہیں، یا اللہ مدد، یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا حسین، ایسے سٹکر تھے، اس کے اوپر جھگڑا ہوا۔ لیکن اس کی سب سے جو گندی رپورٹنگ کی ہے وہ ARY نے کی ہے، بالکل غلط رپورٹنگ کی ہے، اور کرنی بھی چاہیے اس کو، کیونکہ آخر وہ PTI کی اس حکومت کی خاص اس کا اپنا ذاتی چینل ہے۔ تو ناظرین جو رپورٹ آئی ہے اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ اس منیجر کی غلطی تھی، کیونکہ جتنے بھی میڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ لبرل قسم کے لوگ، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ بالفرض فار ایگزامپل اگر اس نے ایسا کیا ہے تو ان لوگوں نے قانون ہاتھ میں کیوں لیا؟ اس کے اوپر زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے۔ اس چیز کو میں بھی تسلیم کرتا ہوں، تحریک لبیک بھی اس کے اوپر مذمت کر چکی ہے۔ اس کے اوپر ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ کسی کو بھی قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، اگر اس نے کوئی غلطی کیا ہے تو اس کو قانون کے حوالے کرنا چاہیے، بٹ کس قانون کے حوالے، کون سے قانون کے حوالے؟ اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ جو کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتا ہے، کوئی اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا ہے کہ یہ واقعات کیسے کم ہو سکتے ہیں۔ تو ناظرین تحریک لبیک کے اوپر جو زیادہ نزلہ گرایا گیا ہے اس میں جو PTI کا نمائندہ ہے، میں اس کو PTI کا نمائندہ کہتا ہوں، ایک اینکر ہے، نام نہاد صحافی ہے، عمران ریاض، اس نے بھی PTI کو یعنی کہ اس کے اوپر بہت باتیں کی ہیں، لیکن اس کے منہ سے ایک سچ نکل گیا، کیونکہ جو حقیقت ہوتی ہے وہ نہیں چھپتی ہے نا، اس کے منہ سے ایک سچ نکل گیا۔ آپ وہ سچ سنیں کہ وہ کہ اس نے کیا کہا ہے، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ اس حکومت میں ایسے محاورہ عدالت جو واقعات ہیں وہ زیادہ کیوں ہو رہے ہیں، کب سے شروع ہوئے، کیوں ہوئے، اور اصل اس کی روک تھام کیا ہے؟ کیا حکومت واقعہ اس کو روکنا نہیں چاہتی یا روک ہی نہیں سکتی حکومت؟ تو اس کے اوپر بات کریں گے۔ سب سے پہلے آپ عمران ریاض سنو کہ اس کے منہ سے سچ کیسا نکلا وہ سن۔ یہ کچھ ایسا نہیں ہے کہ اب ہو رہا ہے، اس حادثے کی بڑا لمبا عرصہ ہماری ریاست میں پرورش ہوئی ہے۔ تحریک لبیک تو اب آئی چند سال پہلے، لیکن میں نے خود رپورٹ کیا 2013 میں بادامی باغ میں ایک پوری بستی تھی عیسائیوں کی، کرسچنز کی، وہ ساری کی ساری بستی جلا دی لوگوں نے اور سارے گھروں کو آگ لگا دیا اور نقصان بہت زیادہ ہوا تھا۔ یہ بادامی باغ میں میں آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں۔ 2012 میں ایک واقعہ اسی طرح کا اسلام آباد میں ہوا، تب بھی تحریک لبیک نہیں تھی، اور 2004 میں ایک بس کے ساتھ اس قسم کا واقعہ ہوا کراچی کے اندر، تب بھی تحریک لبیک نہیں تھی۔ تو ناظرین آخر عمران ریاض نے سچ کہہ ہی دیا ہے کہ یہ تحریک لبیک کے وجود میں آنے سے پہلے ایسے واقعات ہو رہے ہیں، کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں، لیکن اس حکومت میں واقعات کچھ بڑھ گئے ہیں۔ ناظرین سب سے پہلے سوچنے والی یہ بات ہے کہ محاورہ عدالت، گستاخی کا الزام لگا کے کسی کو قتل کرنا، یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، اس کی بہت بڑی تاریخ ہے۔ اگر ہم اس کی حالیہ ہی اٹھا لیں تو غازی علم دین شہید سے لے کے ظہیر الحسن جو منڈی باب الدین کا ہے، جس نے لاسٹ میں فرانس کے ٹیچر کے اوپر کہا تھا، فرانس میں جو گستاخانہ خاکے کا جو ہو رہی تھی اس میں جو اس نے چاقو سے حملہ کیا تھا، ایک رشین نژاد تھا، کچھ ایک بار کا بھی تھا، اس نے بھی جو ٹیچر کو قتل کیا تھا، جو اپنے کلاس روم میں باقاعدہ ایک پیریڈ میں
باقاعدہ یعنی کہ ایک بڑے پلاننگ کے تحت ایک سوچی سمجھی، یعنی کہ خود وہ ایسی گستاخی کر رہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، جس اس نوجوان نے اس کو سکول کے اندر جا کے اس کو قتل کر دیا تھا. پھر فرانس کی پولیس نے کیا کیا کہ اس کو ادھر ہی شوٹ کر دیا تھا، اس کو شہید کر دیا تھا. تو اس کا مقصد یہ ہو گیا کہ غازی تنویر کو لے کو جہاں بھی دیکھو تو گستاخی کے مسئلے پہ محاورہ عدالت بہت سارے واقعات ہوئے ہیں. لیکن آپ کو پوری دنیا میں دیکھ لو، خاص کر پاکستان میں دیکھ لو، دنیا کو چھوڑو، ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو دیکھ لو تو کہیں بھی کسی بھی ایک آدمی کو سزائے موت نہیں ہوئی کہ جس کو یہ کہا گیا ہو کہ اس نے کسی نبی کی شان میں گستاخی کیا ہے، لہذا اس کو فلاں عدالت نے سزائے موت دی اور اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا. آپ کو یہ مثال نہیں ملے گی. یہ قانون پاکستان میں موجود ہے کہ جو بھی گستاخی کرے گا اس کی سزا سزائے موت ہے. کیا پاکستان میں کسی گستاخ کو سزائے موت ہوئی؟ نہیں ہوئی. کیا کیس رجسٹر ہیں یا کیا کسی کو سزا ہو چکی ہے؟ تو اس ٹائم سرکاری اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 50 سے زیادہ جن کو آلریڈی سزائے موت یا عمر قید یا ایسی سزائیں گستاخی کی وجہ سے ہو چکی ہیں اور وہ عدالتوں میں موجود ہیں، جیلوں میں موجود ہیں. اور امریکہ نے کہا تھا کہ ہم کو 40 گستاخ رہا چاہیے. جو اصل معاملہ پاکستان میں آسیہ ملونہ سے شروع ہوا. جب آسیہ ملونہ کا کیس ہوا تھا، اس نے گستاخی کی تھی، تو میں یقین کر سوچ رہا ہوں کہ وہ آڈیو ٹیلی فون ریکارڈنگ میں کبھی پروگرام بنا کے آپ لوگوں کے سامنے شیئر کروں گا کہ آسیہ ملونہ نے جس عورت کے سامنے فرسٹ ٹائم گستاخی کی تھی، اس عورت نے جا کے اپنے ہسبینڈ کو بتایا تھا. اس کے ہسبینڈ بوٹا کا 1 گھنٹے کی پوری ٹیلی فون ریکارڈنگ میرے پاس موجود ہے. تو ناظرین، اس ٹائم علماء اکرام نے انتہائی تحمل سے کام لیا، بلکہ پورے علاقے کی رسپانسبلٹی انہوں نے اپنے سر لی کہ خبردار کوئی اس لڑکی کو کچھ نہیں چھیڑ سکتا ہے. 10 سال قانون کے مطابق اس کو سزا ہوئی، 3 عدالتوں نے سزا دی. لیکن اسی حکومت نے، یہی میڈیا کی ملی بھگت، حکومت، عدالتوں نے مل کے 9.2 ملین پاؤنڈ کی خاطر آسیہ کو باعزت بری کر دیا. پھر شکور قادیانی کو انہی عدالتوں نے سزا دی. علماء اکرام نے احتجاج نہیں کیا، توڑ پھوڑ نہیں کی، قانون کا سہارا لیا. ان کو عدالت سے سزا ہوئی، ثابت ہو گئے. لیکن عدالت نے انہی گورنمنٹ کے پریشر کی وجہ سے، کبھی FATF کے پریشر کی وجہ سے، کبھی یورپی یونین کو خوش کرنے کے لیے عدالت کے اوپر پریشر ڈال کے اس کو ملک سے باہر بھیج دیا گیا. ایسے کئی ثبوت ہیں میرے پاس کہ جو آلریڈی گستاخانی کے اس میں وہ سزا کاٹ رہے تھے، لیکن اس حکومت نے ان کو باعزت بری کر کے یا خفیہ طریقے سے نکال کے ملک میں باہر بھیج دیا. ناظرین، ایسا کیوں کرتی ہے یہ حکومت؟ کیوں کرتے ہیں؟ جب اگر کوئی آدمی گستاخی کرے گا، اس کو قانون کے مطابق اس کی باقاعدہ صحیح طریقے سے اس کیس کو چلایا جائے گا، اس کو سزا ہوگی، عدالت میں جائے گا، عدالت جو فیصلہ کرے گی اس کو سزا ہوگی، اس کو پھانسی تک پہنچایا جائے گا. تو کوئی پاگل ہے اپنے ہاتھ میں قانون لے گا؟ کیوں لیا قانون؟ جب میرے گھر میں ایک چور آئے، میں اس کو پکڑ کے پولیس کے حوالے کر دوں، کبھی پولیس والے پیسے لے کے اس کو چھوڑ دیں، کبھی عدالتوں پیسے لے کے اس کو چھوڑ دیں. لیکن بار بار میرے گھر میں چور آتا ہے، لیکن میں پکڑ کے دیتا ہوں، پولیس والے چھوڑ دیتے ہیں، پیسے لے کے چھوڑ دیتے ہیں، عدالت میں چلا جاتا ہے، اس کو سزا ہو جاتی ہے، لیکن میرا مال برآمد نہیں ہوتا ہے. تو نیکسٹ ٹائم میرے گھر میں آئے گا تو میں کیا کروں گا؟ ظاہر ہے میں قانون ہاتھ میں لوں گا نا. تو ناظرین، گستاخی تو شروع سے آ رہے ہیں اور یہ قانون موجود ہے، لیکن اس کے اوپر سزا نہیں ہو رہی ہے. اس کا واحد حل ہے کہ کوئی بھی آدمی، گورنمنٹ، میڈیا میں یہ باقاعدہ کمپین چلائی جائے، میڈیا میں یہ اشتہار دیے جائیں، میڈیا میں ایک منظم طریقے سے ایک اویئرنیس پھیلائی جائے عوام میں کہ بھئی کوئی بھی آدمی اگر گستاخی کرتا ہے اس کو متعلقہ تھانے میں لے کے جاؤ اور اس کو کیفر کردار تک پہنچانا حکومت کی ذمہ داری ہے اور وہ نظر بھی آنا چاہیے. لیکن اس حکومت نے کیا کیا تھا کہ 40,000 علماء اکرام کو جیل میں ڈالا تھا. عمران خان صاحب نے خود کہا تھا کہ اگر ان کے ساتھ ہم جھوٹا معاہدہ نہ کرتے تو میری حکومت جانے والی تھی. جھوٹا معاہدہ کیا، علامہ خادم حسین رضوی صاحب کو جیل میں رکھا اور باعزت طریقے سے اس کو ملک سے باہر بھیج دیا. تو کیا یہ جو عوام ہے یہ صرف تحریک لبیک کو سپورٹ کرتی ہے یا کسی مذہبی جماعت کو سپورٹ کرتی ہے؟ کیا یہ مسلمان نہیں ہے؟ کیا ان کو یہ علم نہیں ہے کہ یہ حکومتیں کیا کر رہی ہیں، یہ عدالتیں کیا کر رہی ہیں، کن کو خوش کرنے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟
اور بار بار اس قانون کو چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس قانون کے مطابق آج تک سزا کسی کو ہوئی ہی نہیں ہے, تو پھر قانون چینج کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آج تک کسی نے گستاخی کا الزام لگا کہ کسی کو قتل کیا ہے وہ اس سزا سے بچ نہیں سکا ہے, بلکہ اس کے اوپر کئی دہشت گردی کے سب کچھ پرچے کر کے وہ اب جیلوں میں کسی کو پھانسی ہو گئی ہے اور کئی جیلوں میں سزا بھگت رہے ہیں. تو پھر مس یوز کیسے ہو گیا؟ ناظرین, جو حقیقت ہے نا, حقیقت ہے کہ پاکستان کی حکومت ہے نا, کوئی بھی حکومت ہے, وہ ایسے واقعات کو روکنا چاہتی ہی نہیں ہے. اگر وہ روکنا چاہے تو بہت سا آسان طریقہ ہے ان کو روکنے کا, لیکن وہ خود نہیں روکنا چاہتی. بس اسلام کو بدنام کر رہے ہیں, پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں. اور لاسٹ میں یہی کہوں گا کہ بالکل اگر قانون وقت پہ سزا دیتا, عدالتیں سزا دیتی, سزا ہوتی ہوئی نظر آتی, تو کوئی بھی ایسے محاورہ عدالت کسی کو قتل نہیں کرتا. رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے.